ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ پاکستان کی اسپیشل ریپرزینٹیٹیو رہی ہیں یونائٹڈ نیشن میں، سابق سفیر رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ابھی تک انٹرنیشنل ریئیکشنز آئے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ افغان حکومت کا قیام ہوگا تو اسے انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، انٹرنیشنلی اسے قبول کر لیا جائے گا؟ ارشد، پہلے تو یہ کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس آ رہا ہے، جس قسم کی ایکسپیکٹیشنز کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ مت بھولیں کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے مختلف ایشوز پہ جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان ایڈریس کریں. اور طالبان اسپوکسمن کا جو کل پریس کانفرنس تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کافی حد تک یہ کوشش کی کہ جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور جو ایشورنسز دی جائیں انہی ایشوز پہ جس پہ کہ خدشات ہیں. یہ خدشات صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے نہیں ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور خدشات کیا ہیں یا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بننی چاہیے، ایک نمائندہ حکومت ہونی چاہیے. نمبر 2، ہیومن رائٹس کے لیے رسپیکٹ ہونا چاہیے، خاص طور پہ ویمنز رائٹس. اور پھر جس چیز پہ انٹرنیشنل کنسنسس ہے، کور کنسنسس ہے میں سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی اس طرح کے ٹیررسٹ ایکشن کے لیے نہ استعمال کی جائے کسی بھی ملک کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شروعات ہیں. ابتدا میں تو طالبان نے وعدے کیے ہیں انہی سب ایشوز میں اور ایشورنسز دی ہیں. دیکھنا ہم نے یہ ہے ارشد کہ آگے جا کے ان وعدوں پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آیا جو لوکل کمانڈرز ہیں ان پہ یہ اثر انداز ہو سکتی ہے لیڈرشپ، تاکہ وہ بھی عمل کرے انہی ایشوز کے حوالے سے. رائٹ. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، پاکستان انٹرنیشنلی ایک وال اسٹریٹ جرنل میں ایڈیٹوریل بھی آیا، کیا پاکستان کو اسکیپ گوٹ کرنے کی، بلیم گیم کا حصہ بنانے کی بھی آپ کو کوشش نظر آ رہی ہے؟ اور یہ کوششیں کون کون کر سکتا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ارشد، میں نہیں سمجھتی کہ اس کے یعنی کہ ایک دو جگہ اس طرح کے کامنٹ ضرور آئے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو اصل بحث چل رہی ہے امریکہ میں بھی اور مغرب میں بھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس آف کامنز میں بھی برطانیہ میں ایک ڈیبیٹ ہوئی جس پہ کافی تنقید کی گئی برٹش گورنمنٹ کی بھی. اسی طرح صدر بائیڈن کی بھی تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو بحث ہے وہ یہی ہے کہ جی 20 سال اس ویسٹرن پروجیکٹ نے کیا حاصل کیا اور جس طرح سے یہ لوگ وڈرا کیے ہیں کیا وہ صحیح فیصلہ تھا یا نہیں. تو بحث تو اور فوکس جو ہے وہ تو یہ ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو زیادہ اس پہ اٹ شوڈ ناٹ وری سو مچ، اور نہ ہی ہمیں زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے، بیکاز جتنا آپ فوکس کریں گے، جتنا ہم فوکس کریں گے، اتنا ہی ہم اس کا اشتہار دیں گے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بحث کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بحث ان کو کرنے دیں اور ہمیں فوکس رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ایک کنٹریبیوشن کر سکیں ہم افغانستان کی امن اور سلامتی کے لیے. بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ. اگر فوکس اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ لے کے جایا جائے تو ایک فینومنا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے امپائرز، اور ریسنٹلی جس طرح سے امریکہ نے پچھلی 2 دہائیوں کا جو آپ نے ذکر کیا اپنے ایکشنز کیے ہیں، عراق، سیریا، لیبیا اور افغانستان، وہاں پہ جو اب حالات بنے اس کے بعد امریکن امپائر کا آگے کیا فیوچر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ امریکہ نے جو اتنا بڑا بلنڈر کیا عراق میں پہلے اور پھر افغانستان کا بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر تو دیکھیں ایک انٹرسپیکشن تو ہو رہی ہے نا. اور میرا خیال ہے تاریخ جو ان کو بتاتی ہے اور سب کو یہی بتاتی ہے کہ فورن ملٹری انٹرونشنز جو ہوتے ہیں اور ملٹری جو سولوشنز اپلائی کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اور افغانستان میں تو 20 سال لوگوں کی پرسیپشن، یعنی کہ زیادہ تر جو میجورٹی افغان جو عوام ہے، انہوں نے جس نظر سے اس پروجیکٹ کو دیکھا وہ تو یہی تھا نا کہ یہ تو ایک آکیوپیشن ہے ہمارے ملک کی. تو دیکھیں آکیوپیشن تو تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کہیں کامیاب ہوتی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس خطے میں جب آیا تھا اور ایک یہ بھی تھیوری دی جاتی تھی کہ جناب
چائنا اس کے لیے بھی یہاں پہ ایک وہ فٹ ہولڈ چاہ رہے ہیں، چائنا کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، BRI پروجیکٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ امریکہ ابھی بھی مڈل ایسٹ میں تو موجود ہے، ان کی تمام بیسز وہاں پہ موجود ہیں، وہاں سے بیٹھ کے افغانستان کے اوپر کسی طرح سے انفلوئنس رکھ سکتے ہیں۔ اور جو افغان کرنسی کے حوالے سے کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں، افغان کرنسی کا کیا ہوگا؟ کیا آپ کنٹرول کیوس کی سچویشن ڈیولپ ہوتی تو نہیں دیکھ رہی؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتی، یہ کنسپیریسی تھیوری ویو سے تو مجھے سخت اختلاف ہے، بلکہ ہر کنسپیریسی تھیوری سے مجھے اختلاف ہے، بیکاز وہ تو میں سمجھتی ہوں یہ انٹلیکچوئل لیزینس ہوتی ہے جو کہ اس قسم کی ہم کنسپیریسی تھیوری سوچتے ہیں، اور اس سے اٹینشن ہٹ جاتی ہے، جو اصل ریالٹی ہوتی ہے اس سے اٹینشن ہٹ جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ وڈرا کر رہے ہیں، اور وہ ختم ہوگی بات، ان کی تو وڈرال کمپلیٹ ہونے والی ہے، بلکہ ہو بھی چکی ہوگی اب تک۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو کئی لوگوں کا کہنا تھا، میں نے تو کافی لوگوں سے سنا تھا، پیپل ان اتھارٹی سے، کہ جی افغانستان سے کبھی بھی نہیں جائے گا امریکہ، بیکاز وہ تو نظر رکھنا چاہتا ہے یا ایران پہ یا چین پہ۔ امریکہ کو اس طرح سے نظر رکھنے کے لیے افغانستان میں پریزنس کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانسڈ ہے جس سے کہ وہ بہت نظر رکھ سکتے ہیں بہت سی چیزوں پہ جو کہ ان کے وائٹل انٹرسٹ ہیں۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس وقت امریکہ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریویو ضرور ہو رہا ہے ڈیبیٹ کے لیول پہ، کہ آیا امریکہ کو اس طرح کی ملٹری انٹرونشنز مستقبل میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں یہ تو ایک ہیلدی چیز ہے امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ ڈاکٹر ملیح لطفی صاحبہ، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ امریکہ میں بھی ایک ریویو ہو رہا ہے، اور میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں صدر جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ چائنا کو اپنا حریف ڈکلیئر کیا۔ اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو کولڈ وار کی اسٹریٹجیز تھیں وہ اب چائنا کے حوالے سے استعمال ہوں گی اور اس کے اثرات پاکستان، افغانستان اور پورے خطے پہ بھی آ سکتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان جو تناؤ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تعاون بھی ہے بہت سے ایریاز میں، ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان جو اکنامک ڈپینڈنس آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو برقرار ہے۔ اور امریکہ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے تو بار بار کہا ہے کہ جی ہمارے 3 ایلیمنٹس ہوں گے ہماری پالیسی کے چائنا کے حوالے سے، ایک ہوگا انگیجمنٹ، ایک ہوگا کہ ہم اس کو ایڈورسری کے طور پہ دیکھیں گے، اور ایک ہوگا تعاون، یعنی کہ 3 ایلیمنٹس اور تینوں ساتھ ساتھ جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چین نے کہا کہ یہ کس قسم کی آپ کی پالیسی ہے، یا آپ انگیج کریں، اس لیے کہ اگر آپ کانفرنٹیشن کریں گے تو پھر وہ تعاون تو ہو نہیں سکتا پھر۔ تو یہ بہت ہی انسرٹن ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے گلوبل لیول پہ، جس کے آپ ٹھیک کہتے ہیں اثرات ہمارے پہ بھی ہوں گے، انفیکٹ پورے دنیا پہ ہوں گے، خاص طور پہ گلوبل اکانومی میں ہوں گے، بیکاز یہ تناؤ اگر چلتا جائے، دیکھیں ایک ٹیک وار بھی ہو رہی ہے ان کے درمیان، سب سے خوفناک وار اب جو ہو رہی ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان وہ ٹیکنالوجی پہ ہے، تو اس کے بھی بہت ہی منفی اثرات پڑ رہے ہیں آلریڈی، بیکاز لگ یہ رہا ہے کہ دنیا ایک طرح سے فریگمنٹ کر جائے گی انٹو 2 اسفیئرز آف ٹیکنالوجی۔ کچھ ٹیکنالوجی جو ہوگی وہ صرف اویلیبل ہوگی امریکہ اور ان کے الائز کو، اور کچھ اویلیبل ہوگی چین اور بہت سارے ملک جو ہیں ڈیولپنگ ورلڈ میں۔ یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں ہے، اور چین تو نہیں چاہتا کہ کانفرنٹیشن ہو، لیکن یہ تو امریکہ کی طرف سے ہے، بیکاز وہاں تو ایک آپ کہہ لیں کنسنسس بنا ہوا ہے کہ ہم نے چین کی جو رائز ہے، چین ہمیشہ کہتا ہے ہماری ایک پرامن رائز ہے، پیسفل رائز ہے، وہ ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ڈسپلیس نہ ہو ایز اے گلوبل پاور بائی چائنا۔